میرا نام نیلم ہے۔ 6 ماہ پہلے میری شادی اپنی پسند کے لڑکے سے ہوئی تھی۔ میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ روزانہ رات کو مجھے 1 گلاس دودھ پلاتا، لیکن جیسے ہی رات کا وقت ہوتا مجھے نیند آنے لگتی اور پھر صبح میری آنکھ دیر سے کھلتی تھی۔ میرا جسم تھکا تھکا سا ہوتا اور پورا بستر بکھرا پڑا ہوتا۔ میں اپنی اس حالت پر بہت حیران تھی کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جو بھی ہو، لیکن اتنا تو میں سمجھ چکی تھی کہ کچھ غلط ہو رہا ہے جو میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس بات کا ذکر اپنے شوہر کے سامنے نہیں کیا، یہ سوچ کر کہ کہیں وہ پریشان نہ ہو جائے۔ ہم دونوں کی محبت کی شادی تھی اور اس نے اپنے پورے گھر کے مخالفت کر کے مجھے اپنایا تھا، اور میں اپنی شادی شدہ زندگی میں بہت خوش تھی۔ لیکن کبھی کبھی نظروں کا ایسا دھوکا ہو جاتا تھا کہ پاس پڑی چیز بھی دھندلی نظر آنے لگتی۔ میرا شوہر اور میں اپنے سسرال والوں سے ناراض ہو کر ایک علیحدہ گھر میں رہ رہے تھے، اور میرا شوہر دن کو آفس چلا جاتا، پھر رات کو مغرب کے وقت واپس آتا۔ وہ تھکا ہارا آتا، لیکن روزانہ رات کو وہ مجھے 1 گلاس دودھ دینا کبھی نہیں بھولتا تھا۔ میں اس کے ہاتھ سے وہ دودھ کا گلاس پی کر بہت فخر محسوس کرتی تھی، لیکن میں نے اپنی بیماری کا ذکر نہیں کیا تھا۔ لیکن اگلے دن میں ان کو بغیر بتائے لیڈی ڈاکٹر کے پاس چلی گئی اور ڈاکٹر کو اپنا مسئلہ بتایا کہ روزانہ رات ہوتے ہی مجھے نیند آتی ہے اور پھر ساری رات میری آنکھ نہیں کھلتی، لیکن جب صبح اٹھتی ہوں تو جسم تھکا تھکا سا لگتا ہے۔ نہ جانے کیا مسئلہ ہے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اور کچھ ٹیسٹ کرنے کے بعد کہا آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے، میں دوا آپ کو لکھ کر دیتی ہوں۔ میں بوجھل قدموں کے ساتھ واپس گھر چلی آئی۔ اس وقت شام کا وقت تھا، لیکن میری امید کے برعکس میرا شوہر مجھ سے پہلے ہی گھر میں موجود تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں گئی تھی؟ تب میں جھوٹ نہیں بول سکی اور ان کو اپنی بیماری اور ڈاکٹر کے پاس جانے والی بات بتا دی۔ میری بات سننے کے بعد انہوں نے مسکراتے ہوئے بس اتنا کہا، تم سارا دن گھر کا کام کرتی ہو نا، اس لیے تھک جاتی ہو، اور کوئی بات نہیں، چلو تم اپنے کمرے میں جاؤ، میں دودھ لے کر آتا ہوں تمہارے لیے۔ میں بوجھل قدموں کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی آئی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ اصل بات یہ نہیں ہے، کچھ اور بات ہے۔ پھر اچانک مجھے پیاس کا احساس ہوا۔ جگ خالی تھا تو میں جگ اٹھا کر کچن میں پانی لینے چلی گئی، لیکن کچن کے دروازے کے پاس پہنچ کر جو میں نے دیکھا، اسے دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میرا شوہر دودھ کے گلاس میں نیند اور نشے کی دوائیاں ملا رہا تھا۔ اس چیز نے مجھے جتنا حیران کیا تھا، اس سے کہیں زیادہ پریشان کیا تھا۔ میں اپنی بیماری کی وجہ جان چکی تھی، لیکن کبھی سوچا نہیں تھا یہ وہ شخص جس پر میں نے خود سے زیادہ بھروسہ کیا تھا، لیکن وہ ایسا کیوں کر رہا تھا۔ کچھ دیر میں کھڑی رہی، اسے دیکھ رہی تھی، پھر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اب میرا سکون برباد ہو چکا تھا۔ مجھے یہ جاننا تھا کہ آخر ساری رات میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ میں نے سچ جاننے کا فیصلہ کر لیا۔ جب میرا شوہر میرے لیے دودھ لے کر کمرے میں آیا تو میں نے شوہر سے نظر بچا کر وہ دودھ پینے کے بجائے ڈسٹ بن میں ڈال دیا اور سونے کا ڈرامہ کر کے لیٹ گئی۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی تھی اور میں آنکھیں بند کر کے سونے کا ڈرامہ کر رہی تھی کہ تھوڑی دیر بعد اچانک میرے کمرے کا دروازہ کھلا، اور جو میں نے دیکھا مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرے شوہر کو لگا میں سو گئی ہوں، لیکن میں اس دن سوئی نہیں تھی، بلکہ میں وہ جاننا چاہتی تھی کہ میرا شوہر اس دودھ میں مجھے نشہ دے کر کیا کرتا تھا۔ شوہر کمرے میں میری موجودگی میں غیر مردوں کو گھر لے آتا تھا، اور میرے ہی بیڈ پر میرے ساتھ دوسرا مرد جسے میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، وہ آ کر بیٹھ گیا۔ یہ بات میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ مجھے لگتا تھا میں جتنا اپنے شوہر سے پیار کرتی ہوں، وہ بھی مجھے اتنا ہی پیار کرتا ہے، میری پرواہ کرتا ہے۔ میں نے اس پر شک کرنے کا کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ پھر وہ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ وہ رات میرے لیے سب سے بڑی رات تھی، میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اگلے دن جب شوہر آفس چلا گیا تو میں نے اپنا سامان باندھا اور اپنے مائکے واپس آ گئی اور اپنے گھر والوں کو سب بتا دیا۔ کچھ دنوں بعد شوہر آیا، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا، مجھ سے معافی مانگنے لگا، لیکن یہ احساس اب کسی کام کا نہیں تھا۔ اس نے میرا بھروسہ توڑ دیا تھا۔ میں شادی سے پہلے اس کی محبت میں سب کچھ بھول چکی تھی۔ اب مجھے اپنے بھائیوں کے علاوہ دنیا کے تمام مردوں سے نفرت ہونے لگی تھی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانے پہ بضد تھا۔ میں نے اس کے ساتھ نہ جانے کا فیصلہ کیا اور طلاق لے کر اپنے والدین کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگی۔